کشف فاؤنڈیشن اور کینیڈین حکومت کے تعاون سے بنایا گیا جیو کا ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ اسکرین کی زینت بننے کو تیار ہے۔ لاہور میں ڈرامے کی لانچنگ تقریب میں اداکاروں، ڈائریکٹر اور رائٹر نے بھی شرکت کی۔ دعا مرزا رپورٹ کر رہی ہیں۔ لاہور میں جیو کی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ کی لانچنگ تقریب سجائی گئی جو کشف فاؤنڈیشن اور کینیڈین حکومت کے تعاون سے بنایا گیا ہے۔ ڈرامے میں عورت کے لیے انصاف، عزت کی بحالی اور انسانی وقار کے جدوجہد کا گہرا مطالعہ شامل ہے۔ ڈیجیٹل بلیک میلنگ، جبری شادیاں، غیرت کے نام پر انسانی وقار کی پامالی اس ڈرامے کے موضوع ہیں۔ ڈرامے کی کاسٹ میں نمیر خان، سحر خان، مرزا گوہر رشید، آمنہ الیاس، حنا خواجہ، نادیہ افغان، نور الحسن سمیت دیگر شامل ہیں۔ سینیٹر علی ظفر نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ خواتین کو انصاف تک مساوی رسائی کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ You must know what the law is. Number 2, you must be aware of your rights and the way to implement them. Number 3, there must be courts that will decide your case. And number 4, you must have access to the remedy. That is that there must be a remedy. The remedy must be fair. اس موقع پر نمائندہ جیو نے کہا کہ ہم ایسی کہانیوں پر پروڈکشن کرتے ہیں جو معاشرے کے لیے مفید ہوں اور ناظرین کے لیے مثبت انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہوں۔ ہم کشف فاؤنڈیشن کے ساتھ مستقبل میں بھی اشتراک جاری رکھیں گے۔ ڈائریکٹر کاشف نثار اور لکھاری بی گل کا کام جلد ہی جیو اسکرین پر نشر ہوگا۔ پہلی پینل ڈسکشن سائبر کرائم کے دور میں انصاف تک رسائی کی میزبانی ریما عمر نے کی، جس میں وفاقی محتسب فوزیہ وقار، بیرسٹر خدیجہ صدیقی اور ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ اسامہ خلجی نے اظہار خیال کیا۔ انہوں نے آن لائن ہراسمنٹ میں اضافے، تحقیقات اور استغاثہ میں موجود خامیوں پر کھل کر بات کی۔ دوسری پینل ڈسکشن اسکرپٹ سے اسکرین تک ایک اور پاکیزہ کو زندگی دینا میں کاسٹ کے ارکان سحر خان، نمیر خان، آمنہ الیاس، حنا خواجہ، ڈائریکٹر کاشف نثار اور لکھاری بی گل نے حساس موضوعات کو درستگی سے پیش کرنے کی ذمہ داری پر بات کی۔ اس ڈسکشن کی میزبانی ایم ڈی کشف فاؤنڈیشن روشنائے ظفر نے کی۔ ڈرامہ کے اداکاروں کا کہنا تھا کہ ایسے موضوع معاشرے کی بے حسی اور مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ دوبارہ جی اٹھنے کی امنگ پیدا کرتے ہیں۔ اسٹرانگ ویمن یا عورتیں جو اپنے لیے اسٹینڈ لے رہی ہیں، کھڑی ہو رہی ہیں، اپنے حق کے بارے میں بات کر رہی ہیں، جب خواتین نے وہ دیکھ کے رسپونڈ کیا ہے تو وی آلسو ریئلائز ڈیجیٹل میڈیا کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس سے کیسے لوگوں کی زندگیاں سیکنڈز میں برباد ہو سکتی ہیں۔ اس ڈرامے میں بہت سارے ایشوز کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ضرورت ہے اس وقت کی کہ آپ بات کریں اس پہ، اس طرز کی کہانی سنائیں۔ کئی دفعہ تو میں رات رات بھر روتی تھی، اب جب یہ کردار میرے سامنے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مجھے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ عورت ایسی کیوں ہے۔ ڈرامہ بہت کروشل ہے، یہ آڈینس کو دیکھنا چاہیے بیکاز ایٹ اٹس کور دس پروجیکٹ از اباؤٹ ڈگنیٹی، ویلیوز، رائٹس اینڈ دا ویلیو آف دا ہیومن لائف۔ ڈائریکٹر کاشف نثار نے جیو سے گفتگو میں کہا کہ اس ڈرامے کی ہدایت کاری مشکل کام تھا کیونکہ میری بھی 2 بیٹیاں ہیں، لیکن یہ کہانی اسی معاشرے کی ہے، لوگوں کو حوصلے سے دیکھنا ہوگی۔ ایموشنل لیول پہ، پرسنل لیول پہ یس اٹ واز ویری ٹچنگ تھا میرے لیے بہت۔ ہاں لیکن ہمیں ڈسکس کرنا ہے، بات کرنی ہے، بات نہیں کریں گے تو یہ ہوتا رہے گا۔ مصنفہ اور لکھاری بی گل نے کہا کہ سارے کرداروں کو ذمہ داری سے لکھا گیا ہے۔ ڈرامہ دیکھ کر بہت سے لوگ اپنی کہانی یاد کر پائیں گے۔ سوسائٹی بدل گئی ہوتی تو یہ سب جرائم نہ ہوتے۔ ہم سوسائٹی جب بدل جائے گی تب گنجائش نہیں رہے گی ان اسکرپٹس کی۔ سائبر کرائم کے اوپر فوکسڈ ہے جو کہ بہت عام چیز ہے اور جس کا شکار بہت سے لڑکے لڑکیاں ہیں۔ تقریب میں کینیڈا کے کونسلر ڈیولپمنٹ اور ہیڈ آف آپریشن ہیریٹ روس سمیت ادب کی دنیا کی شخصیات نے شرکت کی۔ ایک ایسی دنیا جہاں عورت کی عزت ایک کلک سے پامال ہو سکتی ہے، یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جو ہوئی تو سائبر ہراسمنٹ کا شکار، مگر انصاف کے لیے اسے نظام سے لڑنا پڑا اور نظام نے بار بار اسے خاموش کروایا۔ ایک اور پاکیزہ بہت جلدی آ رہی ہے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر۔ کیمرہ مین رضوان بٹ کے ساتھ دعا مرزا، جیو نیوز، لاہور۔